السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج چینل۔ الپرسلان کیسا سلطان تھا؟ الپرسلان نے سلطنت کو کیسے بڑھایا اور الپرسلان کی وفات کیسے ہوئی؟ تفصیلی معلومات جاننے سے پہلے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے متعلق انفارمیشن بروقت مل سکے۔ دوستو، الپرسلان نہایت تجربہ کار، نڈر، جرأت مند اور مخلصانہ شخصیت کا مالک تھا۔ تاریخی کتب کے مطابق الپرسلان بہت خدا ترس اور غریبوں کا خیال رکھنے والا سلطان تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرتا اور بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ شہر مرو میں سلطان الپرسلان کا گزر مساکین کے پاس سے ہوا۔ الپرسلان ان کی حالت زار کو دیکھ کر رو پڑا اور بارگاہ خداوندی میں التجا کی کہ یا اللہ، ان غریبوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ رمضان المبارک میں 15,000 اشرفیاں صدقہ کرنا سلطان الپرسلان کا معمول تھا۔ سلطنت کے فقراء و مساکین کے نام ایک رجسٹر پر درج کر رکھے تھے جنہیں معقول وظائف دیے جاتے تھے۔ الپرسلان کے دور حکومت میں رعایا خوشحال تھی اور خراج کی حقیقی آمدنی کے علاوہ کسی سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ سالانہ خراج بھی ایک ہی بار لینے کے بجائے سال میں آدھا آدھا کر کے 2 مرتبہ وصول کیا جاتا تاکہ لوگ آسانی سے ادا کر سکیں۔ سلجوقی سلطنت کے اس عظیم سلطان نے مسیحی علاقوں میں اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے بہت کوششیں کی اور بازنطینیہ کے بہت سارے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ الپرسلان نے 1023 عیسوی میں قائم ہونے والی شیعہ سلطنت مرداسی کا محاصرہ کر کے انہیں مجبور کیا کہ فاطمی خلیفہ کی بجائے عباسی خلیفہ کو تسلیم کریں۔ الپرسلان اپنے والد چگری بیگ کی وفات کے بعد خراسان کا گورنر بھی رہا اور اپنے چچا تغرل بیگ کی وفات کے بعد 1063 میں ہونے والی خانہ جنگی کو ختم کیا اور 1064 میں سلطنت سلجوقیہ کا واحد سلطان بن گیا۔ سلطان الپرسلان کے دور 462 ہجری میں ہی مکہ شریف میں عبیدی سلطنت کا خطبہ ختم کر کے عباسی خلیفہ اور سلطان الپرسلان کے نام کا خطبہ دیا گیا۔ الپرسلان نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور فتوحات حاصل کی۔ الپرسلان نے سب سے بڑی جنگ منازکرت 1071 میں لڑی۔ منازکرت میں فتح حاصل کرنے کے بعد الپرسلان نے ترکستان کی جانب پیش قدمی شروع کی اور راستے میں یوسف الخوارزمی سے ٹکراؤ ہوا۔ اس یوسف الخوارزمی سے جنگ کے متعلق مختلف مورخین کی مختلف رائے ہیں۔ بعض مورخین کے مطابق یوسف ماورائے النہر کے سرحدی قلعے بوزام کا قلعے دار تھا۔ اس نے اپنے قلعے کو بچانے کے لیے الپرسلان کے لشکر سے جنگ کی اور شکست کھا کر گرفتار ہوا۔ ماورائے النہر ایشیا کے اس علاقے کو کہا جاتا تھا جہاں اب موجودہ ازبکستان، تاجکستان اور جنوب مغربی قزاقستان شامل ہیں۔ دوستو، بعض مورخین کہتے ہیں کہ قلعہ بوزام سلطان الپرسلان کی مملکت میں ہی تھا اور یوسف الخوارزمی نے کوئی جرم کیا تھا جس کے لیے اسے الپرسلان کے سامنے لایا گیا، جبکہ تاریخ ابن کثیر کے مطابق سلطان الپرسلان ماورائے النہر سے جنگ کرنے کے ارادہ سے روانہ ہوا۔ راستے میں سلطان الپرسلان یوسف الخوارزمی نامی ایک شخص سے ناراض ہو گیا۔ اسے الپرسلان کے سامنے لایا گیا اور الپرسلان یوسف الخوارزمی کو ملامت کرنے لگا۔ سلطان نے اسے 4 میخیں لگا کر ان کے درمیان صلیب دینے کا حکم دیا۔ یوسف نے سلطان سے کہا کہ کیا میرے جیسا شخص ایسے قتل کیا جاتا ہے؟ الپرسلان اس بات پر غضبناک ہوا اور یوسف کو چھوڑنے کا حکم دیا اور اپنی کمان سے ایک تیر یوسف الخوارزمی کو مارا، مگر یوسف الخوارزمی اس تیر سے بچ گیا۔ جب یوسف سلطان کی طرف بڑھا تو الپرسلان اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور نیچے اترتے وقت ٹھوکر کھا کر گر پڑا اور یوسف الخوارزمی نے وار کرتے ہوئے اپنی کمر سے خنجر نکال کر سلطان الپرسلان کو دے مارا۔ الپرسلان بری طرح زخمی ہو گیا۔ یوسف الخوارزمی کو الپرسلان کے فوجیوں نے موقع پر ہی قتل کر دیا، جبکہ سلطان الپرسلان صحت یاب نہ ہو سکا اور چند روز بعد وفات پا گیا۔ بعض مورخین کے مطابق یوسف نے اپنی بغل میں زہریلا خنجر چھپا رکھا تھا اور زہریلے خنجر سے سلطان الپرسلان پر وار کیا۔ زہریلے خنجر والا وقوع ملکشاہ کے سلجوق ڈرامہ میں بھی دکھایا گیا۔ وفات کے بعد الپرسلان کو مرو شہر میں دفن کیا گیا۔ دوستو، الپرسلان کی اس ویڈیو کے متعلق اپنا فیڈ بیک کامنٹس باکس میں ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔